السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بأیام اللہ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قلب المؤمنين عرش الله آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اگر آپ سب سامعین، حاضرین، ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، متعلقین، معتقدین، منتظمین، معاونین، اراکین، ذاکرین، عاشقین کا ایمان، ایقان، اعتماد اور یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں، تو اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں، کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا۔ جتنے جملے آئیں گے سب اعتماد اور یقین پر مبنی ہوں گے، مبنی علی الحق ہوں گے۔ ایسا اسی کے ساتھ ہوگا جس کو اس پر یقین ہوگا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ثم شعر رسول بطوفیل آقا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، تو ہر شخص، جتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے اپنے لیے تصور کریں اور اپنے یقین ہونے کا اظہار کریں۔ قبر میں کام آنے والے آقا، سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ، چل کے سبحان اللہ، قبر میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، سبحان اللہ، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، سبحان اللہ، میزان پہ کام آنے والے آقا، سبحان اللہ، جام کوثر عطا کرنے والے آقا، سبحان اللہ، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا مژدہ سنانے والے آقا۔ قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات اور نہروں میں لے جانے والے مصطفیٰ، آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے اور مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالقین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیب، ہم غلاموں، گناہگاروں، وفاداروں کے طبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید عالم
नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर मुअज़्ज़म मुनव्वर मुहतशम मुकर्रम बारगाह में इस अज़ीमुश्शान मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़ेर तमाम जश्न गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल करने वालों, करीम नगर अतराफ़ व अकनाफ से आने वाले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुक़द्दस बारगाह में इस अकीदे के साथ दुरूद पढ़ा करो कि फ़कीर क़ादरी आला हज़रत की ज़बानी यूँ पैगाम देता है कि मेरे इमाम फरमाते सुन्नियों कहीं से दुरूद पढ़ो, सुभान अल्लाह, करीम नगर से पढ़ो तो भी नबी सुनते हैं, सुभान अल्लाह, और अल्लाह की तौफीक हो जाए, नबी करीम का बुलावा आ जाए, अरब की सरजमीन हो, मदीना मुनव्वरा जैसा अजीम शहर हो, और बाबे बकी और बाबे जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना हो, मिज़ाबे रहमत हो, गुंबदे खज़रा का साया हो, आशिक़े मुस्तफ़ा खड़ा हो, उसकी ज़बां पे ये सदा हो, आला हज़रत की ज़बानी गुनगुना रहा हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों के सरवर पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हनफी बरेलवी हैं। हमारा अकीदा है कि हमारा नबी हमें देख भी रहा है, हमें जान भी रहा है, हमें पहचान भी रहा है, हमें नवाज भी रहा है, हम दुरूद पढ़ रहे हैं तो सुन भी रहा है, सलाम भेज रहे हैं तो जवाब भी मुस्तफ़ा दे रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। एक वो हैं नज़्द की हराम खोर औलादें जो कहते हैं तुम नबी को पुकारते हो, क्या नबी सुनते हैं? माअज़ल्लाह। फ़कीर क़ादरी पूरे मुल्क में चैलेंज करता है, खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जद्दे करीब नबीरे सुर्ख पोशे आज़म बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी अल मारूफ मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीने मुनव्वरा पहुँचे, नाना जान के रोज़े पर हाजिर हुए तो खुद्दामे मदीना ने कहा, ए जहानिया जहां गश्त, कैसी हुलिया बनाए हो, कैसी सूरत बनाए हो? तो आपने फरमाया मैं सूरत से मुलाकात करके आ रहा हूँ। आपका जिस्म अतर हरा हो गया था, लेकिन जब नाना को याद किया, सलाम पेश किया, तो मेरे आका ने अपनी मज़ार पुरअनवार से फरमाया, जब आपके बेटे ने कहा अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, तो गैबदा नबी, इख्तियार वाले नबी, मोजज़े वाले नबी, पावर वाले नबी, हम गुलामों की शफाअत करा के जन्नत में ले जाने वाले नबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने बेटे के सलाम में जवाब इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका अपनी ज़बाने फ़ैदे तर्जुमान से फरमाते हैं, वालेकुमुस्सलाम या वलदी जहानिया जहां कश। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत का शेर सुनो। मेरे इमाम ने हम सुन्नियों की पहचान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम सुन्नियों की पहचान जिस जात का सिर्फ आप पर ही नहीं, हम सादात पर भी एहसान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वो गुरबाए अहले सुन्नत का मददगार, सुभान अल्लाह, हक्कानियत की जान, सुभान अल्लाह,
सुन्नियों की पहचान, सुभान अल्लाह, जिसे कहते हैं इमाम अहमद रजा खान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसने बरेली में बैठकर पूरी दुनियाए सुन्नियत को ये दिया पैगाम। सुभान अल्लाह, यूं फरमाया मेरे रजा ने दूर व नजदीक से, सुनने वाले पुकार, दूर व नजदीक से सुनने वाले वो काने लाले करामत, पे लाखों सलाम, सुभान काने अल्लाह, लाले करामत, काने लाले करामत, पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आइए इसी अकीदे के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुक़द्दस मुताहर मुअज़्ज़म मुनव्वर बारगाह में इश्क व मोहब्बत में डूबकर वालेहाना आशिकाना मोहब्बताना अंदाज में झूम कर पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम। माइक ऑपरेटर इसमें जो आवाज़ भर्रा रही है उसको ख़त्म करें। हाँ नहीं, फ़ैन तो रोज़ जलसे में चलता है, इसको दुरुस्त करें। हज़रात गिरामी, बहुत मोटी आवाज़ निकल ली भरभरा करके, ऐसी आवाज़ नहीं होती माइकों में। हज़रात गिरामी, और थोड़ा सा पतली माइक उसको करीब करिए, इतनी गर्म लग रही है लाइट की वजह से। आज का ये अजीब शान, आप कुछ सही हुई माशाअल्लाह, मरकज़ी मीलाद कमेटी के ज़ेरे तमाम जश्न गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनेकाद पजीर है। मैं दिल की अताह गहराइयों के साथ सबसे पहले फ़कीर क़ादरी खानक़ाह क़ादरिया सोहवर्दिया यासीनिया का खादिम आपको मेरे आका बड़े पीर रोशन ज़मीर अहले सफ़ा के मीर हम ग़ुलामों के दस्तगीर पीर पीरा मीर मीरा सुभान अल्लाह, शाह जीला सुभान अल्लाह, गौसो समदानी सुभान अल्लाह, महबूब सुबहानी सुभान अल्लाह, कुतुब रब्बानी सुभान अल्लाह, पीरे लासानी सुभान अल्लाह, शहबाज लामकानी सुभान अल्लाह, सर चश्मे सुल्तानी सुभान अल्लाह, शहनशाह बगदाद सुभान अल्लाह, ताजदार विलायत सुभान अल्लाह, इमामुल औलिया सुभान अल्लाह, सैयदना सरकार सुभान अल्लाह, शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी मुबारकबाद मरकज़ी मिलाद कमेटी को पेश करता हूँ, जिन्होंने शानदार इस मुबारक व मसूद महफ़िल नूर का इनेकाद किया। बिलखुसूस आली जनाब सैयद फ़रीद बाबा साहब, ग़ुलाम रब्बानी साहब और इस मरकज़ी मिलाद कमेटी के जितने भी अरकान हैं, मुंतज़मीन हैं, मुआविनीन हैं, अल्लाह सब की खिदमतों को कबूल फ़रमाए आमीन, और सबको दीनी दुनियावी उखरवी बरक़ात से माला माल फ़रमाए। आमीन या रब्बल। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके हक़ व सदाक़तो आला हज़रत मौलाना सैयद रहमतुद्दीन साहब क़िबला हैदराबाद, हज़रत मौलाना मेराज अख्तर साहब और जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा शाह करीम नगर के सदर हाफिज़ कुरान क़ारी कुरान हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद तक़ी साहब और हैदराबाद मरकज़ अहले सुन्नत इदारे के एक नौजवान तालिब इल्म हाफिज़ कुरान हाफिज़ मोहम्मद ओवैस साहब
جو نائب صدر جماعت عزائم مصطفیٰ کریم نگر اور جتنے بھی علماء، حفاظ، قراء، خطبہ، شعراء، ائمہ منبر پر یا مجمع پر جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں؟ جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کو غوث اعظم کے نالین کا صدقہ عطا فرمائے، ہم سب کو حضور غوث اعظم کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ آمین۔ اب آئیے اصول برکت کے لیے وہ منقبت شریف میں پڑھنے جا رہا ہوں، جس منقبت کو میں نے غوث اعظم کی بارگاہ بغداد شریف میں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس گنہگار، اس فقیر قادری کو یہ شرف حاصل ہے کہ بغداد شریف میں میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس منبر و محراب سے فرمایا قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اس مسجد میں مجھے نماز ظہر پڑھانے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے وہیں الحمدللہ ظہر بھی پڑھائی، سبحان اللہ، وہیں ختم قادریہ بھی کیا، سبحان اللہ، نعت و منقبت کی محفل بھی کیا، سبحان اللہ، پھر توشے شریف کی نیاز بھی کیا، سبحان اللہ، اور پھر اس فقیر قادری نے اجتماعی دعا بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ آئیے اصول برکت کے لیے عشق و محبت میں ڈوب کر منقبت آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کر بھی دو روشن خدا را حضرت غوث الورا، سبحان اللہ، کر بھی دو روشن خدا را حضرت غوث الورا، کر بھی دو روشن خدا را حضرت غوث الورا، ارے سب کی قسمت کا سب کی قسمت کا ستارہ حضرت غوث الورا، سب کی قسمت کا ستارہ حضرت غوث الورا۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آ گئے فوراً مدد کو آپ اس کی بے گماں، سبحان اللہ، آ گئے فوراً مدد کو آپ اس کی بے گماں، آ گئے فوراً مدد کو آپ اس کی بے گماں، ارے جس نے بھی دل سے جس نے بھی دل سے پکارا حضرت غوث الورا، جس نے بھی دل سے پکارا حضرت غوث الورا، جس نے بھی دل سے پکارا حضرت غوث الورا۔ اور میرے دادا پیر شہزادے اعلیٰ حضرت قطب عالم مفتی اعظم سیدی مرشدی مصطفیٰ رضا خان سبحان اللہ، نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، الہی تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نزدی بلا مدینے سے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی 10 دن پہلے میں مدینہ پاک میں تھا، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میں نے مدینہ پاک میں اپنی آنکھوں سے حضور مفتی اعظم کی یہ دعا کی قبولیت کا اثر دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ رات کے 3:30 بجے میں اور میرے ساتھ معمار قوم و ملت حضرت علامہ روشن زمین نوری صاحب قبلہ کلکتہ، دونوں لوگوں نے کھڑے ہو کر سرکار کے روضے پر رات کے 3:30 بجے
اپنے امام اعلیٰ حضرت کا سلام کعبے کی بدر الدجا پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرا یہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ ہے اور میں غوث پاک کی بارگاہ میں بھی پڑھ کے آیا ہوں. تو ملاحظہ فرمائیں مفتی اعظم کے اس شعر کی روشنی میں: دشمن دی انشاءاللہ ایک دن مٹ جائیں گے. انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ. دشمن دی انشاءاللہ ایک دن مٹ جائیں گے. دشمن دی انشاءاللہ ایک دن مٹ جائیں گے. ارے آپ جو کر دیں، آپ جو کر دیں اشارہ حضرت غوث الورا، آپ جو کر دیں اشارہ حضرت غوث الورا. اور مبنی علی الحق مصرع ملاحظہ فرمائیں. الحمدللہ جو یہ فقیر قادری محسوس کر رہا ہے ملک و بیرون ملک میں، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. اعلیٰ حضرت، ہمیں اعلیٰ حضرت کا نام آئے سنی خاموش رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کرم ہے سنیوں پر ہر جگہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے دیوانوں بولو مچل کے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کرم ہے سنیوں پر ہر جگہ. اب کیوں کرم ہے یہ ثانی مصرع بتائے گا، مچل جائیں گے آپ. بولیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کرم ہے سنیوں پر ہر جگہ. ارے فیض ہے یہ بھی، فیض ہے یہ بھی تمہارا حضرت غوث الورا. 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 اور ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے جس کا کلام پڑھو اس کا مقطع پڑھو. اگر وہ زمین پر ہے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور زمین میں جا چکا ہو تو اس کی روح خوش ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. استاد الشعراء حضرت نسیم فرخ-آبادی اپنے مقطع میں کہتے ہیں: اس نسیم قادری کی بس یہی ہے آرزو. اور کس مومن کی آرزو نہیں ہے؟ میں بھی شامل ہوتا ہوں، آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. اس نسیم قادری کی بس یہی ہے آرزو. اس فقیر قادری کی بس یہی ہے آرزو. سب فقیر قادری کی بس یہی ہے آرزو. ارے طیبہ ہو مدفن، طیبہ ہو مدفن ہمارا حضرت غوث الورا. طیبہ ہو مدفن ہمارا حضرت غوث الورا. پانی لیجیے، مائک بہت کھینچ رہا ہے. طیبہ ہو مدفن ہمارا حضرت غوث الورا. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ روز جلسوں میں شرکت ہو رہی ہے، روز خطاب ہو رہا ہے، روز سفر ہو رہا ہے نا. یہ رب کا انعام ہے، ورنہ ہم لوگ کی کیا حیثیت ہے. آدمی ایک رات سفر کر لیتا ہے، جاگ لیتا ہے تو 3 دن خمار نہیں جاتا. یہاں روز کہیں کلکتہ میں، کہیں اڑیسہ میں ہے، کہیں ممبئی میں ہے، کہیں مہاراشٹر میں ہے، کہیں گجرات میں ہے، کہیں راجستھان میں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ مجھ جیسے گنہگار کو چن لیا دین کی تبلیغ کے لیے. اور اسی بہانے آپ سب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، آپ سب کی خیریت بھی مل جاتی ہے نا.
माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन मेरे नाना जान का सदका अता फरमाए। आमीन। हज़रात ग्रामी, मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। ये जश्न गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हम किसी वली का उर्स मनाते हैं, याद मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, तो क्या ये कुरान से साबित है? मैं कुरान से साबित करके आपको बताऊंगा सुभान अल्लाह। कि हमने जो जश्न गौसुल वरा मनाया, गौसे आज़म की याद मनाया, गौसे आज़म का ज़िक्र किया, गौसे आज़म की नियाज किया, गौसे आज़म की बारगाह में खराज पेश किया, ये कुरान से साबित है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, डिस्टर्ब न करें, मोबाइल वगैरह देखिए, मैं भी अपना मोबाइल साइलेंट पे कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। जब ख़तीब ख़िताब करे तो ख़तीब सामईन से मुखातब हो, सामईन अपने ख़तीब से मुखातब हो, समझ रहे हैं? तो बात दिल पे असर करती है। और इन महफ़िलों के ताल्लुक़ से एक बात सुन लीजिए कि जब जलसों में आया करिए तो बावज़ू आया करिए, पाक साफ़ आया करिए, जिस्म भी पाक साफ़ हो, लिबास भी पाक साफ़ हो, ज़बान भी पाक साफ़ हो। जितनी देर बैठिए नफ्स को मार के बैठिए, न चाय पीजिए, न जो है मसाला खाइए, न पान खाइए, बावज़ू होके दिलो दिमाग को हाजिर करके बैठिए, ताकि अगर हम भी ऐसे होंगे और आप भी ऐसे होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी ज़बान में असर देगा, आपके दिल पे असर होगा, समझ रहे हैं? और मेरे घर जब हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद क़याम फरमाते थे तो बड़े वालिद फरमाते हैं कि मुफ्ती आज़म हिंद मिंबर पे जाने से पहले मिंबर चेक करवाते थे, मिंबर पे चाय तो नहीं चल रही है, ओगलदान तो नहीं रखा है, कोई पान तो खाए नहीं बैठा है। मुझसे बड़े वालिद ने बचपन में नसीहत किया था कि बेटा कभी जलसे में चाय नहीं पीना, पान नहीं खाना, क्योंकि जब मेरे पीर मुफ्ती आज़म घर आते थे तो मिंबर पे बावज़ू जाते थे और मिंबर पे न चाय पीते थे न पान खाते थे, तभी अल्लाह ज़बान में असर देता है। तो जब आप परहेज़गार होंगे, ख्वाहिशात नफ्स से बचेंगे, बाअमल होंगे, और जितना ज़्यादा आप बाअमल होंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़बान में असर होगा, समझ रहे हैं? अगर हम बाअमल नहीं हैं, परहेज़गार नहीं हैं, लच्छेदार कितनी तकरीरें करें, सुन लीजिए, कोई असर नहीं होने वाला है। हमारे औलिया अल्लाह जो हमारे बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह के महबूब बंदे थे, औलिया अल्लाह थे, उनके चेहरे इस्लाम की तबलीग करते थे, समझ रहे हैं? तो जब इंसान सच्चा और अच्छा होता है तो उसका चेहरा बताता है, सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं? और ताज़ा मिसाल वो मेरे शेख हुजूर ताजुल शरिया का चेहरा था कि जिनके चेहरों को देखकर जिस एयरपोर्ट पर उतर जाएं तो अंग्रेज चेहरा देख के कलमा पढ़ ले, जिस जंगल में कदम रख दे तो वो जंगल मंगल बन जाए, वो जिधर चले ज़माना उनके कदमों में चले ना। ये शान अहलुल्लाह की होती है, अल्लाह वालों की होती है। और फिर ये तो वो महफिलें हैं जिन महफिलों में हम आप तो आते ही हैं, फरिश्ते आते हैं, और फरिश्ते आते हैं, हदीस पाक में आता है, चारों तरफ से इस महफिल को घेर लेते हैं, वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख रहे हैं। और इस महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का जो दस्तूर, जो मामूल बुज़ुर्गों से चला रहा है, और इख्तिताम मुस्तफ़ा जान रहमत पर सलातो व सलाम पढ़ के होता है। उसके बाद हम जाजिमऊ शरीफ से आए हैं, जाजिमऊ शरीफ जाएंगे। सैयद रहमत साहब हैदराबाद से आए हैं, ये हैदराबाद जाएंगे। सैयद फरीद बाबा जहाँ से आए हैं ये अपने घर जाएंगे। आप सब जहाँ जहाँ से अगर इसी शहर के से आए तो अपने अपने घर जाएंगे। जो करीम नगर के बाहर से आया है वो करीम नगर के बाहर जाएगा। लेकिन जब ये महफिल ख़त्म होती है हम आप तो अपने घर चले जाते हैं, फरिश्ते कहाँ जाते हैं? क्या बात, फरिश्ते कहाँ जाते हैं? तो फरिश्ते अपने रब की बारगाह में जाते हैं, फरिश्ते मौला की बारगाह में जाते हैं।
پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ستار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غفار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حنان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، منان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دیان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، قادر مطلق کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بار الہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پالنہار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خالق کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مالک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رازق کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا زمین پر سے آ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو سن لیجئے فرشتہ جیسا دیکھیں گے ویسا رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں محفل میں آؤ تو سلیقے سے آؤ، قرینے سے آؤ، سلیقے سے بیٹھو، ادب ملحوظ رکھو، فرشتے دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ملک ہندوستان کے صوبہ تلنگانہ کے شہر کریم نگر میں تیرے بندے کرسی لگائے، شمنہ لگائے، اسٹیج لگائے، کمکمے لگائے، مہر لگائے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیرے کلام کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے محبوب کی میلاد پڑھ رہے تھے، تیرے محبوبین بندوں کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خیرات پیش کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کیا مجھ سے کچھ سوال بھی کر رہے تھے؟ مجھ سے کچھ سوال بھی کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے میلاد کی محفل سجائے، غوث اعظم کی محفل سجائے، بزرگوں کا عرس منا کر کے محفل کا صدقہ مانگ رہے تھے، محفل کا انعام مانگ رہے تھے، محفل کی برکتیں مانگ رہے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کریم نگر والوں، اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو غیبدہ بنایا، صحابہ کو غیبدہ بنایا، تابعین کو غیبدہ بنایا، تبع تابعین کو غیبدہ بنایا، مجتہدین کو غیبدہ بنایا، اولیاء کاملین کو غیبدہ بنایا۔ خود اس کی شان یہ ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا سب کچھ ذاتی ہے، وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ لیکن اللہ فرشتوں سے اس لیے پوچھ رہا ہے کہ فرشتوں سے پوچھ کر فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے جو محفل میلاد میں بیٹھے تھے، محفل غوث اعظم میں بیٹھے تھے، وہ میلاد کا صدقہ مانگ رہے تھے، محفل کی برکتیں مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے بندے محفل میں حاضر تھے ہم نے سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے، سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب ہے تو یہ وہ محفلیں ہیں جن محفلوں میں فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، تنزل الرحمہ جہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، وہ قرآن جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ کب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے اپنا پاک کلام اتارا، وہ پاک کلام جو اللہ نے اپنے محبوب آخری نبی پہ نازل فرمایا۔ اس کلام کا خاصہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس قرآن کے ایک ایک زیر زبر تشدید نقطے حرف کا ماننا ایمان ہے اور کسی کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسی پاک کلام میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اللہ کے دنوں کو، یاد کرو اللہ کے دنوں کو۔ ایک کریم نگر والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے دن کون سے ہیں؟ تو ہر ایک عاشق رسول کا جواب ہوگا سال کے 365 دن سب اللہ نے بنائے۔ دن اللہ نے بنایا، رات اللہ نے بنائی، صبح اللہ نے بنائی، شام اللہ نے بنائی، شمس و قمر، پہر و بر، خشک و تر، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، 18,000 عالم اللہ نے پیدا فرمائے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اپنے خالق کی تسبیح نہ پڑھتی ہو، ذکر نہ کرتی ہو، یاد نہ کرتی ہو، فریاد نہ کرتی ہو، مناجات نہ کرتی ہو، ذکر نہ کرتی ہو۔ سب دن اللہ نے بنائے، 18,000 عالم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔
لیکن کوئی بھی دن 365 دنوں میں اللہ کے لیے خاص نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کے دنوں کو، اس سے مراد یہ ہے یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو، یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو۔ کیوں اللہ کے لیے کوئی دن خاص نہیں؟ کیونکہ جو اللہ ہے، جو ہمارا آپ کا رب ہے، پروردگار پالنہار خالق مالک رازق ہے، وہ زمان و زمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، ضرورت و حاجت سے پاک ہے، خاص ہے تو اس کے بندوں کے لیے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کے دنوں کو، یعنی یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والے کون ہیں؟ کس کو اللہ والا کہا جائے؟ کس کو اللہ والا تسلیم کیا جائے؟ کس کو اللہ والا کہا جائے؟ کس کو اللہ والا مانا جائے؟ آؤ پھر قرآن کھولو، اے قرآن تو بتا۔ تو قرآن کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ کی جانب سے ان کے لیے بے شمار اجر ہے، دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں کوئی دنیاوی خوف نہیں، دنیاوی کوئی رنج و غم نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی و پرہیزگار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ قرآن کہتا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے وہ نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت ہے۔ تو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو۔ تو یہ سب اللہ والے ہیں، بولیے یہ سب اللہ والے ہیں۔ تو اب ان کے دن کون سے ہیں؟ ان کا دن کون سا دن کہا جائے؟ تو صوفیاء کرام، اولیاء کاملین، علماء کرام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، مقرب بندہ ہوتا ہے، محبوب اور مقبول بندہ ہوتا ہے، وہ جب زمین پر آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اس کے آنے کی خوشی میں اس کی تاریخ ولادت پر اس کا جشن منایا جاتا ہے، اور اللہ اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے، عامل بناتا ہے، ولی بناتا ہے، ولایت کی کوئی نہ کوئی پوش عطا فرماتا ہے، اس سے دین کا کام لیتا ہے، جب تک وہ چاہتا ہے، جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے، جتنی اللہ عمر دیتا ہے، جب تک وہ زمین پر رہتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، رب کی رضا حاصل کرتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن دنیا چھوڑنا ہے، زمین پر سے زمین میں جانا ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچنا ہے، تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ زمین پر سے دنیا چھوڑ کے زمین میں چلا جاتا ہے۔ تو جس دن وہ دنیا چھوڑتا ہے اس دن اس کو تاریخ وصال کہا جاتا ہے، اور اس اللہ کے ولی کی اس تاریخ وصال پر اس کا عرس منا کے اس کی یاد کو منایا جاتا ہے، اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کریم نگر والوں، ایک اسلامی کیلنڈر اٹھاؤ اور اسلامی کیلنڈر کھول کر دیکھو کہ 1 محرم الحرام سے لے کر 30 ذی الحجہ تک اس اسلامی 12 مہینہ کا کوئی بھی دن، کوئی بھی رات مجھے ایسی دکھاؤ کہ جس دن، جس رات میں سال کے 365 دن
12 مہینہ وذکرہم بایام اللہ، کسی اللہ والے کی یاد نہ منائی جا رہی ہو، ذکر نہ ہو رہا ہو، خراج نہ پیش کی جا رہی ہو، عرس نہ منایا جا رہا ہو، پتہ کیا چلا؟ صدیق اکبر کا دین آیا تو صدیق اکبر کی یاد منائی جا رہی ہے، فاروق اعظم کا دین آیا تو فاروق اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، عثمان غنی کا دین آیا تو عثمان غنی کی یاد منائی جا رہی ہے، مولا علی کا دین آیا تو مولا علی کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حسن کا دین آیا تو امام حسن کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حسین کا دین آیا تو امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، امام زین العابدین کا دین آیا تو امام زین العابدین کی یاد منائی جا رہی ہے، امام باقر کا دین آیا تو امام باقر کی یاد منائی جا رہی ہے، امام جعفر صادق کا دین آیا تو جعفر صادق کی یاد منائی جا رہی ہے، موسیٰ قاسم کا دین آیا تو موسیٰ قاسم کی یاد منائی جا رہی ہے، علی رضا کا دین آیا تو علی رضا کی یاد منائی جا رہی ہے، امام اعظم کا دین آیا تو امام اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، امام شافعی کا دین آیا تو امام شافعی کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حنبل کا دین آیا تو امام حنبل کی یاد منائی جا رہی ہے، امام مالک کا دین آیا تو امام مالک کی یاد منائی جا رہی ہے، غوث اعظم کا دین آیا تو غوث اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، غریب نواز کا دین آیا تو غریب نواز کی یاد منائی جا رہی ہے، جنید بغدادی کا دین آیا تو جنید بغدادی کی یاد منائی جا رہی ہے، سری سختی کا دین آیا تو سری سختی کی یاد منائی جا رہی ہے، معروف قرخی کا دین آیا تو معروف قرخی کی یاد منائی جا رہی ہے، احمد کبیر رفاعی کا دین آیا تو احمد کبیر رفاعی کی یاد منائی جا رہی ہے، سلطان باہو کا دین آیا تو سلطان باہو کی یاد منائی جا رہی ہے، مخدوم ماہمی کا دین آیا تو مخدوم ماہمی کی یاد منائی جا رہی ہے، مخدوم جہانیہ جہانگش کا دین آیا تو مخدوم جہانیہ جہانگش کی یاد منائی جا رہی ہے، مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کا دین آیا تو مخدوم سمنا کی یاد منائی جا رہی ہے، صابر کلیر کا دین آیا تو صابر کلیر کی یاد منائی جا رہی ہے، وارث دیوا کا دین آیا تو وارث دیوا کی یاد منائی جا رہی ہے، بندہ نواز گیسو دراز کا دین آیا تو بندہ نواز گیسو دراز کی یاد منائی جا رہی ہے، صوفی حمید الدین ناگوری کا دین آیا تو صوفی حمید الدین ناگوری کی یاد منائی جا رہی ہے، قطب عالم کا دین آیا تو قطب عالم کی یاد منائی جا رہی ہے، شاہ عالم کا دین آیا تو شاہ عالم کی یاد منائی جا رہی ہے، رکن عالم کا دین آیا تو رکن عالم کی یاد منائی جا رہی ہے، اور آگے بڑھو، اعلیٰ حضرت کا دین آیا تو اعلیٰ حضرت کی یاد منائی جا رہی ہے، حجت الاسلام کا دین آیا تو حجت الاسلام کی یاد منائی جا رہی ہے، مفتی اعظم کا دین آیا تو مفتی اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، تاج الشریعہ کا دین آیا تو تاج الشریعہ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ اولیاء کاملین ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، وہیں وہیں ہم جیسے عاشقین ہیں۔ اب جب ان کا مہینہ آئے، ان کا دن آئے، ان کی تاریخ آئے، ان کی شب آئے تو ان کے عاشقین کرتے کیا ہیں؟ ان کے نام کا جشن مناتے ہیں، یاد مناتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، چادر و گاگر کرتے ہیں، خراج محبت پیش کرتے ہیں، ان کے اخلاق بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا، 2 قدم چلو خدا مل جائے گا۔ اور فقیر قادری خانقاہ قادریہ سووردیہ کا یہ خادم آپ کو پیغام دیتا ہے، دنیا کے اندر جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، ہر فرقے اور جماعت میں تم عالم دکھا سکتے ہو، حافظ دکھا سکتے ہو، مفتی دکھا سکتے ہو، قاری دکھا سکتے ہو، مفکر دکھا سکتے ہو، مصنف دکھا سکتے ہو، شاعر دکھا سکتے ہو، لیکن میرا چیلنج ہے، میرا دعویٰ ہے، کسی بھی جماعت میں ایک غوث اعظم دکھا دو، ایک غریب نواز دکھا دو، ایک محبوب الہی دکھا دو، ایک چراغ تہلوی دکھا دو، ایک زندہ شامدار دکھا دو، ایک صابر کلیر دکھا دو، ایک وارث دیوا دکھا دو، ایک امام احمد رضا فاضل بریلوی دکھا دو، ایک مفتی اعظم دکھا دو، ایک شہباز دکن دکھا دو، ایک تاج الشریعہ دکھا دو، نہیں دکھا سکتے ہو۔ الحمدللہ
ان سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم سب کا بھی تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. اگر مزاروں پہ جانا شرک و بدعت ہوتا، عرس منانا شرک و بدعت ہوتا، تو کبھی خواجہ صاحب داتا صاحب کے روضے پر نہ جاتے، یہ نہ کہتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. سمجھ رہے؟ تو وذکرہم بایام اللہ، یاد کرو اللہ کے دنوں کو، جس سے مراد یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو. اب انہی اللہ والوں میں، انہی اللہ کے محبوبین اور مقربین بندوں میں ایک ذات ہے سیدنا غوث اعظم کی، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ وہ ذات ہے کہ جب سرکار غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد بزرگوار سیدنا ابو سہل موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں اللہ کے محبوب تشریف لائے. فرمایا اے ابو سہل، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے گھر میں جو بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، پیدائش ہونے والی ہے، جو بیٹا تمہارے گھر میں آنے والا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، انبیاء کا تاجدار ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، انبیاء کا آقا ہوں، انبیاء کا بادشاہ ہوں، انبیاء کا امام ہوں. تمہارے گھر میں جو بیٹا آئے گا وہ اولیاء کا سردار ہوگا، وہ اولیاء کا شہنشاہ ہوگا، وہ اولیاء کا تاجدار ہوگا، وہ اولیاء کا بادشاہ ہوگا، وہ اولیاء کا امام ہوگا، جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں. بولیے سبحان اللہ. جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایڈمیشن مدرسے میں ہوا اور استاد کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے تو استاد نے کہا پڑھو بیٹا تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد ابھی تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہی پڑھا رہے ہیں کہ میرے آقا غوث اعظم 17 پارے سنا رہے ہیں. 17 پارے سنا رہے ہیں. استاد نے کہا شہزادے بیٹے، کیونکہ استاد بھی باپ ہوتا ہے، پیر بھی روحانی باپ ہوتا ہے، کہا کب وہ کیسے یاد کر لیے؟ ابھی تو تمہارا ایڈمیشن ہوا ہے، ابھی تو داخلہ ہوا ہے، ابھی تو آغاز ہوا ہے اور 17 پارے متفرق سنا رہے ہیں. غوث پاک فرماتے میرے استاد گرامی بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اور میری ماں 17 پاروں کی حافظہ تھیں. وہ جب قرآن کھولتی تھیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی تھیں، وہ قرآن پڑھتی جاتی تھی، میں پیٹ میں رہ کے یاد کرتا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ 4 سال کی عمر شریف ہے، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں. ایک مجذوب بزرگ کا گزر ہوا. سالک مجذوب کو بھی پہچانتا ہے، مجذوب سالک کو بھی پہچانتا ہے. ولی را ولی میشن آسد، ولی کو ولی پہچانتا. یہ اور بات ہے کہ ایک موقع پر حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ سالک کا درجہ مجذوب سے بڑا ہے، اس لیے کہ سالک سے اللہ دین کا کام لیتا ہے. بولو سبحان اللہ. لیکن دونوں ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں. غوث اعظم 4 سال کی عمر شریف میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں اور مجذوب بزرگ کا گزر ہو رہا ہے. کہا السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی. غوث اعظم نے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اتنا سنا کہ وہ مجذوب بزرگ پلٹ آئے. کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے سلام تو ایک بار کیا ہے، آپ نے جواب 2 بار دیا. ایک سلام کا 2 جواب. تو غوث پاک فرماتے ہیں یاد کریے، یہی گھر ہے، یہی چوکھٹ ہے، یہی جگہ ہے. فلا سن، فلا مہینہ، فلا تاریخ، فلا دن، فلا وقت آپ کا گزر ہوا تھا، آپ نے سلام کیا تھا، لیکن میں نے سلام سن لیا تھا، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا تھا
کہ کہیں میری ماں تعجب میں نہ پڑ جائیں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا تھا۔ تو ایک سلام کا جواب تو آج کا ہے اور ایک پچھلا حساب میں نے چکا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سرکار ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی والدہ ماجدہ میرے آقا بڑے پیر دستگیر کی۔ سائل کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے، سرکار غوث پاک کی ماں سائل کو بھیک دینے کے لیے دروازے میں پردے کی آڑ میں بھیک دیتی ہیں، ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں۔ سائل کی نیت خراب ہو گئی، اس کو چرانے کے لیے گھر میں گھس آیا۔ غوث اعظم کی ماں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ میری حفاظت فرما، اے اللہ میری حفاظت فرما۔ دعا کے لیے غوث اعظم کی والدہ کے ہاتھ اٹھے ہی تھے کہ کیا دیکھا، ایک شیر نمودار ہوتا ہے، جو شیر اس کو چیر پھاڑ کر کے الگ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب غوث اعظم سرکار کی ماں نے غوث اعظم سے یہ واقعہ بتایا تو آپ قدم پکڑ کے کہتے ہیں، امی جان جانتی وہ کون تھا؟ امی جان وہ کون تھا؟ کہا وہ آپ کا بیٹا عبد القادر تھا۔ میرے امام فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ الحمدللہ میں نے دارالعلوم قادریہ بھی دیکھا بغداد شریف میں، دارالعلوم نظامیہ بھی دیکھا بغداد شریف میں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب واز نہیں کرتے تھے تو میرے آقا صبر کائنات فخر موجودات نبی کونین غیاث دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف آئے، فرمایا بیٹا عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو غوث پاک نے کہا، نانا جان عراق میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ موجود ہیں، ان کے سامنے میں اپنی زبان کو کیسے کھولوں، میں کیسے واز کروں؟ تو میرے آقا صبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کے محبوب نے غوث اعظم کی زبان میں 7 مرتبہ لعاب شریف عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد مولائے کائنات آ گئے، شیر خدا آ گئے، داماد مصطفیٰ آ گئے، فاتح خیبر آ گئے، صاحب ذوالفقار آ گئے، حیدر کرار آ گئے، شاعر مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ ارے وہ علی جب مرحب سامنے آیا، آج لوگ جب منصب میں بڑھ جاتے تو ان سے رشتہ جوڑتے ہیں، ہے نا، سادات سے غلامی کا رشتہ ہے، یہ آقا ہے میں غلام ہوں، مرحب رشتہ لگا رہتا ہے، ارے تم تو میرے بھتیجے ہو۔ مولا کائنات کو جانتے ہو میں کون ہوں؟ مرحب کہہ رہا ہے مولا علی سے، تو مولا علی جا کیا فرماتے ہیں، مرحب سن، میں تجھے تو نہیں جانتا کہ تو کون ہے نا۔ سید جب آتا ہے جلال میں، علماء اہل سنت نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ سید جلالی بھی ہوتا ہے، جمالی بھی ہوتا ہے، خون چڑھ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی اور پھر مولا، جب ان کے اولاد کا جب یہ عالم ہے، مولا کائنات کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ مولا کائنات سے جب کہا، اے بھتیجے علی جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو مولا کائنات جلال میں آئے، فرمایا مرحب سن، میں تجھے تو نہیں جانتا کہ تو کون ہے، ہاں البتہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو مرحب نے جھنجھلا کے کہا، ہاں علی بتاؤ تم کون ہو؟ تو مولا علی نے کہا، سن میں کون ہوں، انا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور مصطفیٰ جان رحمت کا بھی شیر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
सरकार मौलाए कायनात तशरीफ़ ले आए। फरमाया बेटे अब्दुल कादिर, और गौस पाक तो हसनी हुसैनी सैयद है यार, नजीफुत तरफ़ैन सादात हैं मेरे आका गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया बेटे अब्दुल कादिर, तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो? गौस पाक ने कहा क्या बताऊं, मेरे जद इराक़ में बड़े बड़े फसीह व बलीग हैं मेरे आका मेरे जद, इसलिए तकरीर नहीं करता हूँ इन उलमा फजला के सामने। तो मौलाए कायनात ने गौस आज़म की ज़बान में 6 मरतबा लुआब अता फरमाया। गौस पाक ने कहा है मेरे जद, अभी नाना जान तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने 7 मरतबा लुआब शरीफ अता फरमाया, आप 6 मरतबा अता फरमा रहे हैं। तो मौला अली जानते हो क्या फरमाते हैं, इसलिए 6 मरतबा मैंने अता किया है क्योंकि आका ने 7 मरतबा अता किया है, कहीं अली की बराबरी अदद में नबी से ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अली दामाद होकर, हसनैन के बाप होकर, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई हो, जो सहाबी रसूल हो, जानशीन रसूलुल्लाह हो, सहाबी रसूलुल्लाह हो, वो अदद में नबी से बराबरी ना करें। आज के कैसे ये जानवर हैं जो नबी से बराबरी करने चले हैं। एक जानवर भी अल्लाह के वली की ताजीम करता है ना, अब वो जानवरी से बदतर होगा जो नबी और आले नबी की असहाबे नबी की ताजीम न करे, है ना। फिर मेरे आका गौस पाक को जब 7 मरतबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मौला अली ने 6 मरतबा लुआब शरीफ अता फरमा दिया, तो फिर गौस पाक ने वाज करना शुरू किया। तारीख उठा के पढ़िए, आज वो वाज कहाँ होता है, आज वो तकरीरें कहाँ होती है, आज वो इतना जलसे कहाँ होते हैं। अल्लाह अल्लाह। ना ये मैक होता था, ना ये लाउड स्पीकर होता था, ना ये लहारन की मैक की आवाज़ होती थी। अल्लाह ने गौस आज़म को वो गोयाई, वो बुजुर्गी, वो पावर, वो क़ुव्वत, वो तवानाई अता फरमाई थी कि आपके जलसे में जब आप वास फरमाते थे, खिताब फरमाते थे, तो मुख्तलिफ रिवायात हैं, किसी में 50,000 का मजमा, किसी में 70,000 का मजमा, यहाँ तक के तारीखों में आता कि 1-1 लाख का मजमा होता था और बगैर मैं के गौसे आज़म का खिताब होता था और पूरे मजमे में एक जैसी आवाज़ सुनाई देती थी। और आपका खिताब सुनने के बाद हाल ये होता था सामईन का कि परिंदे सरों पर बैठ जाते थे आंखें, और खौफ इलाही और खशियत इलाही से सामईन की रूहें परवास कर जाती थी। और जब आपका खत्म होता था तो उसी मजमे में 20-20 हजार जनाजे तैयार रहते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। या का गौसे आज़म का जब वाज होता था, वो शान बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और उनका पैगाम हम सब के लिए सराखों पर है। हम उनके घर वाले हों, आप उनके दर वाले हों, हर ज़माने में हासिदीन रहे, मुखालिफीन रहे। यह एक बात याद रखिए, अपने उलमा, अपने मशाइख, अपने रहबरों को अच्छा पहनते, अच्छा खाते देखो तो खुश हुआ करो, और उनको बल्कि खूब अच्छा खिलाया करो, अच्छे से खिदमत किया करो, अल्लाह खुश होता है। सुभान अल्लाह। और हसद मत किया करो, ये रहबर हैं तुम्हारे कौम के। गौस पाक के ज़माने में भी हासिदीन थे। गौस पाक कीमती लिबास पहनते थे, कीमती जुब्बा पहनते थे। इराक़ के बादशाह को हसद हुआ कि अब्दुल कादिर मेरी नकल करते हैं। अपने कासिद को भेजा और कहा जाओ अब्दुल कादिर से कहना कि आप मेरी नकल करते हैं। तो गौस पाक की बारगाह में जब बादशाह का कासिद पहुँचा, गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आ गया, जलाल आ गया। और जलाल के आलम में फरमाया, सुन, अब्दुल कादिर इसलिए कीमती लिबास पहनता है ताकि गुरूर करने वालों का गुरूर टूट जाए। अब्दुल कादिर इसलिए कीमती लिबास पहनता है कि गुरूर करने वालों का गुरूर टूट जाए। और देख, इसी कीमती जुब्बे में अब्दुल कादिर पेवन भी लगाता है ताकि खुद को गुरूर ना आए। अल्लाह अल्लाह। ये तालीमाते गौसे आज़म भी है। शाने गौसे आज़म भी सुनिए, तालीमाते गौसे आज़म भी सुनिए। हम घर वालों के लिए भी तालीम है गौसे आज़म की, आप दर वालों के लिए भी तालीम है गौसे आज़म की। क्योंकि अना किसी के लिए नहीं है,
अना चाहे हसब का हो, नसब का हो, ख़ानदान का हो, इल्म का हो, दौलत का हो, इज़्ज़त का हो, शोहरत का हो, अना फना करके छोड़ता है ना। इब्लीस में अनाई तो थी, है ना। ताज़ीम रसूल का मुनकिर हुआ, जन्नत से बाहर कर दिया गया। तो जो झुक जाता है वो उठ जाता है, जो झुक जाता है वो उठ जाता है, और जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बुज़ुर्गों की निस्बत वाले हैं, और हमारे आकाओं की तालीम तो ये है कि गरीबी में रहो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अमीरी में रहो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अल्लाह ने जो तुम्हें जो नवाजा है, जो तुम्हें अता किया है, अपनी हस्ब व हैसियत के मुताबिक अपने से नीचे वालों को देखकर उसकी खिदमत करो, मदद करो, उसके काम आओ, उसके दुख सुख में खड़े हो। यही तो गौस पाक की तालीम है। गौस पाक रोशन ज़मीर ज़ात, अल्लाह अकबर, पूरी कायनात को ऐसे देखते जैसे हाथ में राई का दाना। गौस पाक अपने शहर, अपने शाही सवारी से निकले, बड़े बड़े बगदाद शरीफ के उमरा, शुरफा, उलमा खड़े हैं, इस्तकबाल के लिए आले रसूल का गुज़र होगा। औलाद रसूल हसनी हुसैनी सैयद गुज़रने वाले हैं, काश मेरे घर पे आले रसूल का कदम आ जाए। गौस पाक किसी की हवेली, किसी की कोठी, किसी के घर पे नहीं रुके, चले जा रहे हैं, बड़े बड़े उमरा शुरफा उनके कदमों पे चले जा रहे हैं। आखिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जा कहाँ रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं? शहर में कहीं रुक नहीं रहे। शहर के बाद, आबादी के बाहर एक जंगल में, झोपड़ी में गौस पाक उतरे अपनी शाही सवारी से, और झोपड़ी वाले के घर पे कदम रखे और बैठ गए। बड़े बड़े उमरा शुरफा आपके कदमों पे। तो बुज़ुर्गों को तोहफ़े, ताइफ, नज़रो नियात देना ये आज की रिवाज नहीं है, बहुत कदीमी रवायात है। तो लोगों ने कोई तोहफ़ा दे रहा है, कोई नजराना दे रहा है, कोई अशरफिया दे रहा है, कोई दीनार दे रहा है, अपने अपने हैसियत मुताबिक, जिसके दिल में जो भी अक़ीदत नियत के मुताबिक वो गौस पाक को पेश कर रहा है। जब सारा नजराना, तोहफ़ा गौस आज़म की बारगाह में जमा हो गया, तो क्या है आले रसूल की तालीम? किसे कहते हैं सादात? सादात अपनी आदात से पहचाने जाते हैं। सुभान अल्लाह। खुद ना खाकर खिला दें औरों को, वो घराना मेरे हुजूर का है। सरकार गौस आज़म ने पूरा नजराना उठाया, और जिसके घर गए थे झोपड़ी वाले के यहाँ, उसको दे दिया, कहा ये ले, अपनी गरीब बच्ची की शादी कर ले, गरीब बच्ची की शादी कर ले। अब वो रोते रोते परेशान, ज़मीन भीग गई, दामन भीग गया, अल्लाह की बारगाह में सजदे में चला गया, और मौला से कह रहा है, अल्लाह तो अलीमो खबीर, समीओ बसीर है, मौला रहीम है, करीम है, तेरा कमा हक़ हम शुक्र अदा नहीं कर सकते परवरदिगार। हम तो इसी में उसमें थे कि मेरी बच्ची की शादी करीब आ रही, निकाह करीब आ रहा है, मैं गरीब इंसान हूँ, खुददारी है कि मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँ, किससे भीख मांगूँ, कैसे इंतज़ाम करूँ, कैसे बराती हुई इज़्ज़त करूँ, कैसे बेटी को घर से रुखसत करूँ, कैसे इंतज़ाम करूँ। ए अल्लाह तो कितना रहीमो करीम है मेरे रब, तूने अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर को भेज दिया जो वहमो गुमान में नहीं। अल्लाह वाले कैसे मदद करते हैं, सुभान अल्लाह, कोई वहमो गुमान में नहीं। मौला तूने अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर को भेज दिया, और अब्दुल कादिर ने मुझे सारा अपना नजराना दे दिया। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं तेरा गरीब बंदा हूँ, मेरी बच्ची के निकाह का इंतजाम हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। या आका सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम आप खुश नसीब हैं करीम नगर वालों कि हम गौस आज़म की ग़ुलामी में दाखिल हैं। मैं आपको बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जद हैं गौस आज़म सरकार। मैं आपको बताऊँ, गौस पाक से किसी ने पूछा कि हुजूर, लोग आपसे बैत नहीं हुए, आपसे हाथ पे हाथ दे के मुरीद नहीं हुए, लेकिन आपको अपना पीर मानते हैं, अपने को आपका मुरीद कहते हैं। तो हुजूर ये बताएं कि आप उनके पीर हैं, वो आपके मुरीद हैं? तो कितनी प्यारी बात मेरे आका गौस पाक ने फरमाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, जो अपने नाम के आगे कादरी लिख ले वो मेरा ही मुरीद है। जो अपने नाम के आगे कादरी लिख ले वो मेरा ही मुरीद है, इसलिए कि हर सिलसिले में फैज़ गौसे आज़म का है। और मेरे इमाम ने फरमा दिया, जो वली कौल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। बोलो सुभान अल्लाह। तो जो अपने नाम के आगे कादरी लगा ले वो मेरा ही मुरीद है।
پھر آگے کیا فرماتے؟ ارے مبارک ہو مبارک ہو، بولو سبحان اللہ۔ آگے فرماتے اِنَّا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرے مرید پر، میرے آقا غوث پاک فرماتے اِنَّا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرے مرید پر میرا ہاتھ اس طرح سایہ فگن رہتا ہے جیسے آسمان زمین پر رہتا ہے۔ اِنَّا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرے مرید پر میرا ہاتھ اس طرح سایہ فگن رہتا ہے جیسے آسمان زمین پر رہتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اِن لم یکن مریدی جیدن افانا جیدا، اگر میرا مرید طاقتور نہیں تو کیا ہوا؟ میں تو اس کا آقا طاقت والا ہوں، میں تو اس کا مولا طاقت والا ہوں۔ اگر میرا مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں، وہ مشرق سے پکار رہا ہے تو میں مغرب سے پہنچ کر اس کی مشرق میں مدد کروں گا، اور اگر مغرب سے پکار رہا ہے میں مشرق میں ہوں تو مشرق سے مغرب میں پہنچ کے اس کی مدد کرتا نظر آؤں گا۔ دارالعلوم قادریہ ہم لوگ بغداد شریف گئے، غوث پاک اسی میں پڑھا رہے تھے، سرکار غوث پاک بغداد شریف میں دارالعلوم قادریہ میں پڑھاتے تھے، دیکھ کے آئے ہم لوگ، پڑھا رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ظاہری زندگی میں، اور اچانک آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی چادر میں لے لیا، چادر مبارک کے اندر لے لیا۔ اب جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، جو شاگرد پڑھ رہے ہیں، اتنی تو کسی کی ہمت اور جرت نہیں کہ غوث پاک سے کوئی پوچھ سکے۔ اٹھایا رجسٹر، کاغذ، قلم، سن، دن، تاریخ، مہینہ، وقت لکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، جب غوث پاک پڑھا رہے تھے، رجسٹر میں لکھ رہے تھے طلبہ، تو آپ نے جب چادر سے ہاتھ باہر کیا تو آپ کی انگلی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، بولیے سبحان اللہ۔ اب لوگ بڑی حیرت میں کہ غوث پاک چادر کے اندر لے گئے ہاتھ، اور جب چادر سے نکال رہے ہیں تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ معاملہ کیا؟ لیکن کسی کی ہمت نہیں، جرت نہیں کوئی کچھ پوچھ سکے بڑے پیر سرکار سے۔ اس کے بعد کچھ دنوں بعد کچھ لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں مٹھائی لے کر حاضر ہوئے۔ غوث پاک نے فرمایا یہ کس خوشی میں مٹھائی ہے؟ حالانکہ سب جانتے اللہ والے، لیکن پوچھنا مقصد دل ہے کہ دل سے، بولو سبحان اللہ، ہے نا؟ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اپنی زبان سے بتائیے، اللہ کا شکر ادا کرے، خوشی کا اظہار کرے۔ کہا یہ کس خوشی میں مٹھائی ہے؟ تو کہا حضور بات یہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے ہم لوگ سمندری جہاز پہ جا رہے تھے، اچانک طوفان آیا، اعلان ہوا، ہم نے اسی عالم میں آپ کا نام لے لیا اور میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، یا غوث المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اغثنی، یا غوث اعظم دستگیر، یا روشن ضمیر، یا پر پیر دستگیر۔ جیسے ہی آقا میں نے آپ کا نام لیا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ سمندر میں ایک ہاتھ نمودار ہوا، ایک ہاتھ نمودار ہوا، جس ہاتھ نے میری کشتی کو ساحل سے لگا دیا اور ہم محفوظ ہو گئے۔ اللہ نے مجھے حفاظت میں رکھا اور میری حفاظت فرمائی، میری جان کی حفاظت ہو گئی۔ یہ آقا اسی کی خوشی کی مٹھائی ہے کہ آپ نے مدد فرمایا، آپ کے کرم و فیضان سے میری جان بچ گئی۔ تو جب رجسٹر کھولا گیا اور دن، تاریخ، سن، مہینہ ملایا گیا تو وہی دن، وہی تاریخ، وہی وقت نکلتا ہے کہ جب آقا غوث اعظم بیٹھے ہیں بغداد میں، پڑھا رہے طلبہ کو، اور کون سمندر میں پکار رہا ہے، سمندر میں پہنچ کر غوث اعظم اس کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ والے مدد کو آتے ہیں، ہے نا؟ اب بھائی ہمارے آتے ہیں اس لیے ہم پکارتے ہیں، اچھا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس کے نہیں آتے وہ سمجھے ہمارے آتے ہیں، ہم پکارتے ہیں، وہ آتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم پکارتے رہیں گے، وہ آتے رہیں گے، ہماری مدد ہوتی رہے گی، دنیا بھی سنورے گی، عقبہ بھی سنورے گی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نے ابھی بتایا نا کہ عمل ضروری ہے، تقریریں کتنی دیر ہو، رات بھر ہو، اور آپ صبح وہی کام کریں، نماز چھوڑیں، روزہ چھوڑیں، حج چھوڑیں، زکوٰۃ چھوڑیں، ماں باپ کو ستائیں، علماء کو گالیاں دیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، چگلی کریں، حسد کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، تقریر کا کیا فائدہ؟ ان جلسوں کا کیا محصل؟ جلسے تو اسی لیے کرائے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے اسی لیے خرچ ہوتے ہیں
کہ جلسوں کی قبولیت کی صنعت یہ بن جائے کہ کوئی باشرہ ہو جائے، کوئی نمازی ہو جائے، گناہگار ہے تو توبہ کر لے سچی، ہے نا، سبحان اللہ، ماں باپ کا فرمانبردار بن جائے، بد اخلاق ہے تو با اخلاق ہو جائے، بے ادب ہے تو با ادب ہو جائے، ہے نا، اسی جلسے کرائے جاتے ہیں۔ اور اسی ارادے سے آؤ اور اسی ارادے سے اٹھو کہ اللہ میں عہد کرتا ہوں کل سے استورا نہیں لگواؤں گا۔ نماز چھوڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے داڑھی منڈوانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ داڑھی آپ منڈواتے ہیں، اس پہ استورا لگواتے ہیں۔ میں کاسودہ بھساول میں تقریر کر رہا تھا، یو پی میں گلریا میں تقریر کر رہا تھا، کئی جگہوں کے واقعات ہیں، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ داڑھی پر میں اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کر رہا تھا، 14 نوجوان بچے آئے، ان کی زبان سے یہی نکلا، حضرت مرنا تو ایک دن ہے، نہ ماں باپ قبر میں جائیں گے، نہ بیوی قبر میں جائے گی، نہ بچے قبر میں جائیں گے، نہ دوست قبر میں جائے گا، کوئی نہیں کام آئے گا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت سے پہلے موت نہیں، موت آنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ میں عہد کرتا ہوں انشاءاللہ کل سے اپنے چہرے پر استورا نہیں لگاؤں گا، کافروں جیسی صورت نہیں بناؤں گا، ایمان والی چہرہ بناؤں گا، صورت بناؤں گا، تاکہ قبر میں جائیں تو آقا ہم سے چہرہ نہ پھیلے، مصطفیٰ کا قبر میں دیدار ہو اور حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت ہو، ہے نا، سبحان اللہ۔ تو آج بھی کوئی اس نوجوان اٹھ کے عہد کر لے، علماء و سادات کو گواہ بنا کے، جلسے کو گواہ بنا کے، یہ زمین بھی کل محشر میں گواہی دے گی، یہ غوث اعظم کی محفل بھی گواہی دے گی۔ اور میاں اپنے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا کرو۔ ملک کے حالات بڑے ناگفتہ بے ہوتے جا رہے ہیں، ہم تقریریں تو بہت اچھی سنتے لیکن عمل کتنا کرتے ہیں؟ حضرت ایسا بولے، ویسا بولے، کیسا بولے، لیکن کیا بولے یہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف، ہمارے اجداد نے کہا کم ہے، کیا زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہی کہتے تھے جو کرتے تھے، اور جب کرتے تھے پھر کہتے تھے تو اللہ ان کی زبانوں میں اثر پیدا کرتا تھا۔ اور جب تک ہمارا عمل و کردار اچھا نہیں ہوگا، ہمارا ظاہر و باطن ایک نہیں ہوگا تو ہماری زبان میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ قول کچھ ہو، فعل کچھ ہو، عمل کچھ ہو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ پیارے، ہم کہنے سے زیادہ عمل کریں، انشاءاللہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ ہوگا، ہماری قوم بھی عمل کرے گی۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا بڑے پیر کا آپ ذکر سن رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کی محفل میں غوث اعظم کی بارگاہ میں خاتون آئی، بچے کو ساتھ لائی، کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ میرا بیٹا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے، کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ غوث پاک نے اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا میٹھا کم کھایا کرو، میٹھا کم کھایا کرو۔ غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون سے کہا، جاؤ کل آنا۔ دوسرے دن غوث پاک کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوئی تو غوث اعظم نے فرمایا، بیٹا میٹھا کم کھایا کرو، نصیحت فرمائی۔ تو اس خاتون نے کہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، اتنی سی نصیحت آپ کو کرنا تھی تو کل کیوں نہیں کر دی؟ غوث پاک فرماتے ہیں، خاتون بات یہ ہے کہ میٹھا عبد القادر بھی بہت کھاتا ہے، کل سے میں نے پرہیز شروع کیا ہے، آج بچے کو بلا کے نصیحت کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ کا عمل ہے، یہ اولیاء اللہ کا کردار ہے، یہ اہل اللہ کا کردار ہے۔ حضرات گرامی، ہم انہی اللہ والوں سے محبت کرنے والے، انسیت رکھنے والے، نسبت کرنے والے ہیں، تو ہمارا بھی کردار ایسا ہو۔ میں اپنے مریدوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹا ایسے مرید بنو کہ تم سے تمہارا پیر پہچانا جائے، ایسی اولاد بنو کہ تم سے تمہارے ماں باپ پہچانے جائیں، ایسے شاگرد بنو کہ تم سے تمہارا استاد پہچانا جائے، ایسے مقتدی بنو کہ تم سے تمہارا امام پہچانا جائے، ایسے امتی بنو کہ تم سے تمہارا نبی پہچانا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک غیر مذہب کسی مسلم علاقے سے گزرا، راستے میں پتھر پڑے تھے، اس نے بڑی چبھتی بات کہی، کہا یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا مذہب اسلام تو یہ فکر دیتا ہے کہ اگر راہ میں کانٹے پڑیں تو ہٹا دو، کہیں میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، لیکن آج مسلم علاقوں میں یہ کانٹے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے خود کانٹے بنے ہوئے ہیں، گھر میں بھائی بھائی کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ میرے آقا سے جب صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مومن کی کیا تعریف ہے؟ آقا نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ لیکن آج ہماری زبانوں سے
ہمارے کردار سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں ہے. ہمارے اندر چغلی بھی ہے، غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے. نہ ہم کسی کی عزت دیکھ پاتے ہیں، نہ شہرت دیکھ پاتے ہیں، نہ مقبولیت دیکھ پاتے ہیں. جھوٹ سے ہم کاروبار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے. کیسے رزق میں کشادگی ہوئی جب تک رزق حلال نہیں ہوگا؟ یہ ساری چیزوں کی کمیاں ہمارے اندر ہے. آپ کبھی ہاتھ رکھ کے دل پر سوچنا میری باتوں کو پیارے، تنہائی میں بیٹھ کر کہ ہم مومن کہلاتے ہیں لیکن صبح سے شام ہماری کیسی گزرتی ہے. گناہوں میں ہم ملوث رہتے ہیں، برائیوں میں ہم صبح شام گزارتے ہیں، غیبت چغلی حسد میں ہمارا دن گزرتا ہے. جھوٹ ہم کتنے دن بھر بولتے ہیں، گالی کتنی ہم بکتے ہیں، گناہ کتنے کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نبی کے امتی ہیں، نبی کے عاشق ہیں. بے شک نبی کے امتی ہو، نبی کے عاشق ہو، لیکن دعویٰ جو کرتا ہے اس کے بعد دلیل بھی ہوتی ہے. تو جو نبی کے قول ہیں مومنین کے بارے میں، امتی کے بارے میں، کیا تمہارا کردار و عمل ایسا ہے کہ تمہارے کردار سے لگتا ہے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے، کھانے پینے سے، چلنے سے، بولنے سے کہ تم اسلام مذہب کے ماننے والے ہو، تم نبی کے امتی ہو، تم نبی کے عاشق ہو، تم نبی کے غلام ہو، تم نبی کے وفادار ہو، تم نبی کے جانثار ہو، تم نبی کے غلام ہو، تم غوث اعظم کے ماننے والے ہو، غریب نواز کے ماننے والے ہو. لیکن ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے؟ اپنے اندر جائزہ لو اور اپنے اندر پیدا کرو، انقلاب پیدا کرو، تبدیلی پیدا کرو اور اپنا محاسبہ کرو اور ان کمیوں کو دور کرو. یہ جلسوں میں پیغام اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہماری قوم کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہوں. نماز کے پابند بنو، شریعت کے پابند بنو، سنتوں کے پابند بنو، خوب نظر و نیاز کرو، خوب لنگر کرو، کوئی روک نہیں، کوئی پابندی نہیں. لیکن اگر یاد رکھو غوث اعظم کے لنگر کے ساتھ غوث اعظم کا فیضان چاہتے ہو تو غوث اعظم کو ماننے کے ساتھ غوث اعظم کی جب مانو گے تب تمہیں غوث اعظم کا فیضان ملے گا. غریب نواز کو ماننے کے ساتھ غریب نواز کی مانو گے تب تمہیں فیض ملے گا. اس لیے کہ الامر فوق الادب، ادب پر کوئی چیز اگر فوقیت رکھتی ہے تو وہ حکم ہے. آپ مجھ سے مثال کے طور پہ، میں آپ کا مہمان ہوں، کریم نگر میں آیا ہوں، آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، عقیدت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، لیکن اگر میں کسی چیز کا آپ کو حکم دوں اور آپ اس حکم کی خلاف ورزی کریں تو مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر میں سوچوں، تھوڑی دیر مجھے سوچنا پڑے گا کہ محبت تو اتنا اظہار کر رہے ہیں اور جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس حکم کے خلاف کر رہے ہیں. تو سوچو غوث اعظم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اور ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں تو غوث اعظم کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ غریب نواز کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ لہٰذا یہ مرکزی میلاد کمیٹی اور جماعت رضائے مصطفیٰ کو آپ مضبوط کیجئے، شان ان کا ساتھ دیجئے، مل جل کر ہر سنی بھائی مل کر دین کا، سنیت کا، مذہب کا، مسلک کا کام کرے اور اچھا انسان، اچھا مسلمان بنتا نظر آئے، اپنے اخلاق سے بھی، اپنے کریکٹر سے بھی، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے. اور خوب غوث اعظم کا نظر کرو، یاد مناؤ، ذکر کرو اور غوث اعظم کی بھی مانو، تبھی غوث اعظم کے فیضان سے مستفیض ہوگے. اللہ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر غوث اعظم کے فیضان عطا فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تو نے رسول دیا، رسول اعظم، شہید دیا، شہید اعظم، امام دیا، امام اعظم، غوث دیا، غوث اعظم، خواجہ دیا، خواجہ اعظم، مجدد دیا، مجدد اعظم، مرشد دیا، مرشد اعظم، مفتی دیا، مفتی اعظم. ہم زمانے میں تو کلاتے ہیں مولا پالے ان کے، کاش محشر بھی رب کر دے حوالے ان کے. تجھ کو بننا ہے اگر فخر سلاطین جہاں، دوڑ کے تو اٹھا لے سر پہ نالین ان کے. دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا اس مجدد کی قوت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اے خدا تو نے بھیجا ہے رحمت کا جام، ان کے ہاتھوں سے جن کا محمد ہے نام. روح جاتی رہے دل یہ کہتا رہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک بڑی اچھی بات ذہن میں آ گئی، غوث پاک کا کرم فیضان. لوگ کہتے ہیں کہ تم مزاروں پہ جاتے ہو، مدد مانگتے ہو، ان اولیاء اللہ کو معاذ اللہ کوئی پاور نہیں. میرے جد کے خلیفہ ہیں، مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا مخدوم اخی جمشید. بولیے سبحان اللہ. بڑے عظیم بزرگ ہیں. قنوج جو تاریخی شہر ہے یہ اتر پردیش کا، جہاں سرکار غریب نواز کے دادا پیر آرام فرمائیں الحمدللہ.
میں نے وہاں جھاڑو لگائی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ بالا پیر وہاں ہیں، سلطان پیر وہاں ہیں، اکبر شاہد اللہ علیہ وہاں ہیں، شیخ احمد وہاں ہیں، مخدوم جہانیہ وہاں ہیں، بہت سارے بزرگ وہاں ہیں، وقت نہیں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں۔ وہاں صحابی رسول بھی ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ انہی کے قدموں میں حضرت مخدوم اخی جمشید بھی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں، ایسے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ آپ سوچیں اور سوچتے رہ جائیں کہ کتنا پاور اللہ نے اپنے ولیوں کو دیا ہے۔ ان کا جب وصال ہوا تو ان کا جنازہ جا رہا تھا، مخدوم اخی جمشید کا۔ ایک کافرہ عورت، غیر مذہب عورت اپنے گھر سے بھیڑ دیکھ رہی تھی جنازے کی، 10 کلومیٹر کی رینج پر جنازے کا ہجوم تھا۔ اس کافرہ عورت کی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، کون مر گیا ہے؟ تو کسی نے کہا اس سے، ارے وہی بابا مخدوم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس عورت کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، اتنے بڑے بابا، اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے بزرگ ولی رہے تو منگلے کے دن کہے مر گئے؟ اتنا کہنا تھا، وہ بزرگ اٹھ کے بیٹھ گئے جنازے کی پلنگ میں اور کہا مجھے واپس لے چلو، پھر کسی دن اور مریں گے۔ واپس آ گئے اور کہا مجھے واپس لے چلو، پھر کسی دن اور مریں گے۔ کوئی ہے ان کے ایسا؟ ہم لوگ زندہ نبی، زندہ ولی، زندہ غوث کے ماننے والے ہیں۔ میرے امام نے فرما دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ واپس آ گئے، وہ واپس گھر آ گئے، بولے پھر کسی دن اور مریں گے۔ اپنے قاصد کو بھیجا اس عورت کے پاس، کہا جاؤ اس سے کہنا کہ تم نے ایسا کیوں کہا کہ میرے پیر صاحب کو واپس آنا پڑا۔ تو اس عورت نے کہا میں نے یہ سوچ کے کہا کہ اسلام مذہب میں جو شبھ دن مانا جاتا ہے وہ پیر کا ہے، جمعرات کا ہے، جمعہ ہے، تو اگر یہ ولی رہے تو ہمارے شبھ دن کہے مر گئے منگل کو؟ ان کو پیر کو مرنا چاہیے، جمعرات مرنا چاہیے، جمعہ مرنا چاہیے۔ تو آپ کا قاصد جب آیا اور آ کر کے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دینا اللہ کا میں ولی ہوں، اللہ کا دوست ہوں، اللہ نے مجھے وہ پاور دیا ہے، اب انشاءاللہ دوبارہ پیر کو مریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبر ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بڑا پاور دیا ہے۔ میرے جد مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے پر پوتے ہیں سرکار شاہ عالم احمد آباد شریف، آپ گئے ہوں گے حاضری دینے غالباً، بہت بڑی بارگاہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں ایک شہر احمد آباد ہے جہاں روزانہ مکے کا تازہ زمزم نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خادمہ آئی، موڈ بن گیا میرا، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، فیض کا دریا، فیض کا دریا، نعرہ رسالت۔ خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان پر میرے خواجہ کا احسان، ہندوستان کا بریلوی مسلمان، فیضان اولیاء عالم اسلام۔ سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں خادمہ آئی، حالت حمل سے تھی، رو رہی تھی۔ سرکار شاہ عالم نے پوچھا خادمہ کیوں رو رہی ہے، اے اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہے؟ کہا حضور بات یہ ہے، میرے شوہر نے کہا اگر تجھے لڑکی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میں اپنے پیر کی بارگاہ میں گئی، پیر کو بتائی یہ بات، تو پیر نے لوح محفوظ دیکھا اور کہا اے اللہ کی بندی، اے میری مریدہ، تیری قسمت میں لڑکی ہی لکھی ہوئی ہے، اب تو مہر لگ گئی ہے کہ میرے پیر نے لوح محفوظ دیکھ کر کہہ دیا کہ تیری قسمت میں لڑکی ہے، اب تو میری طلاق پکی ہے۔ اتنا سنا شاہ عالم جلال میں آئے۔ اللہ والے جب رمز میں آتے ہیں، جذب میں آتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، کیفیت بدل جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شاہ عالم آئے اور فرمایا سن،
شاہ عالم ضمانت دیتا ہے تجھے لڑکا پیدا ہوگا. شاہ عالم ضمانت لیتا ہے تجھے لڑکا پیدا ہوگا. اب 9 مہینے کے بعد اس خاتون کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. اچھا اب آپ بتائیے کریم نگر والوں، اس کو بیٹا مل گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب خاموش ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانہ پڑھنا چاہیے، نیاز دینا چاہیے بڑے پیر کی، اور سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں آنا چاہیے، ہے نا. اور اس نے کیا کیا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، لیکن سب نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، ہے نا. اب اس نے کیا کیا؟ جب لڑکا مل گیا، اصل میں عورتوں کو جب کچھ زیادہ مل جاتا ہے نا تو بورا جاتی، لیکن اس میں بھی سب نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہیں، لیکن ان کی بھی اصلاح ہو رہی ہے. اللہ نعمتیں دیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، بورانا نہیں چاہیے، عقل نہیں کھونا چاہیے. لیکن اس نے کیا کیا؟ جب اس کو لڑکا مل گیا تو جانتے اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے پیر سے لڑنے پہنچ گئی. اپنے پیر سے لڑنے پہنچ گئی اور کیا کہہ رہی؟ واہ میاں واہ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ لڑکی ہو گئی، یہ تو لڑکا ہو گیا. اب وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اور جو ولیوں کو آزماتا ہے وہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے. بس وہ گئی، اس نے کہا واہ میاں واہ، آپ تو کہہ رہے تھے لڑکی ہو گئی، یہ تو لڑکا ہو گیا. کہا اچھا. نگاہ اٹھائی، کہا دیکھ صحیح. تالی نہیں. کہا دیکھ تو صحیح. دیکھا تو لڑکی ہو گئی. اب جب لڑکی ہو گئی، اب وہاں سے چلی آئی، اب جا رہی شاہ عالم کے پاس. شاہ عالم کی بارگاہ میں گئی، کہا واہ میاں واہ، آپ تو کہتے لڑکا ہوگا، یہ تو لڑکی ہو گئی. کیا وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ خیر اللہ والے نرم دل ہوتے ہیں. کہا واہ میاں واہ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ لڑکا ہوا ہے تو لڑکی ہو. کا دیکھ تو صحیح. دیکھا تو پھر لڑکا ہو گیا. پھر گئی پیر کے پاس، واہ میاں واہ، آپ تو کہہ رہے تھے لڑکی ہوگی، یہ تو لڑکا ہو گیا. کہا دیکھ تو صحیح. دیکھا تو لڑکی ہو گئی. پھر شاہ عالم کی بارگاہ میں آئی، کہا واہ میاں واہ، آپ تو کہتے لڑکا ہوگا تو لڑکی ہوگا. دیکھ تو صحیح. دیکھا تو لڑکا ہو گیا. پھر پیر کی بارگاہ میں گئی، واہ میاں واہ، آپ تو کہہ رہے تھے لڑکی ہوگی تو لڑکا ہو گیا. کہا دیکھ تو صحیح. دیکھا تو لڑکی ہو گئی. پھر شاہ عالم کی بارگاہ میں آئی، کہا واہ میاں واہ، آپ تو کہہ رہے تھے لڑکا ہوگا تو لڑکی ہو گئی. کہا دیکھ تو صحیح. دیکھا تو لڑکا ہو گیا. شاہ عالم جلال میں آئے، کہا خدا کی قسم خاتون اب وہاں مت جانا، قیامت آ جائے گی، یہاں لڑکا ہوتا رہے گا، وہاں لڑکی ہوتی رہے گی، کیونکہ یہاں بھی خدا بول رہا ہے اور وہاں بھی خدا بول رہا ہے. کہا قیامت کی صبح آ جائے گی، یہاں لڑکا ہوتا رہے گا، وہاں لڑکی ہوتی رہے گی، اس لیے کہ یہاں بھی خدا بول رہا ہے، وہاں بھی خدا بول رہا ہے. ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہیں، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کروڑوں اربوں لاکھوں لا تعداد کی تقدیر دیکھی. ہماری کیا حیثیت، ہم قید لگائیں؟ لا تعدادوں کی تقدیر بدلتی ہے اللہ والوں کے دربار سے. حضرت بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں بابا فرید. بابا فرید گنج شکر کے بھاجے ہیں صابر پاک، بولو سبحان اللہ. بابا فرید سے بختار کاکی نے کہا، اے فرید میرے چہیتے مرید، جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ. اب پیر کا حکم ہو گیا، رات کا سناٹا ہے، پہاڑی ایریا ہے، پیر کا حکم ہے. چلے گئے آگ تلاشنے کے لیے. جا رہے تھے، ایک پہاڑ پہ چڑھے، ایک اللہ کی بندی بیٹھی تھی، آگ سلگائے. ولی تو سب دیکھتا ہے. کہے اللہ کی بندی مجھے آگ دے دے. کہا آگ کیا کرے گا؟ کہا میرے پیر کا حکم ہے. کہا اچھا، اتنی محبت تجھے اپنے پیر سے
کہ رات نہیں دیکھا، سناٹا نہیں دیکھا، ان پہاڑوں کے علاقے میں تو آگ تلاشنے نکل گیا؟ کہا ہاں مجھے اپنے پیر سے اتنی محبت ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک شرط پہ آگ دوں گی۔ کہا کیا؟ کہا اپنے پیر سے اگر اتنی محبت ہے تو آنکھ دے دے، اپنی آنکھ دے دے۔ وہیں پر بابا فرید گنج شکر نے اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ پھوڑا، اور آنکھ پھوڑنے کے بعد ہاتھ پہ رکھا، یہ لے میرے پیر کی محبت میں، یہ آنکھ کی سوال کرتی ہے تو میں تو جان دے دوں گا اپنے پیر کی محبت میں۔ الحمدللہ اتنا کہا اور دے دیا، آنکھ میں لگا لی پٹی بابا فرید نے۔ آئے پانی گرمایا، شیخ کو پیش کیا، پانی سے وضو کیا، آپ نے وضو کیا، دونوں پیر و مرید نے تہجد پڑھی، پھر فجر پڑھی، پھر حلقہ ذکر میں بیٹھے، صبح کا اجالا ہوا۔ حضرت بختار کاکی نے بابا فرید سے فرمایا اے فرید یہ تیری آنکھ میں کیا ہوا ہے؟ تو کہا حضور میری آنکھ آئی ہے۔ کہا جب تیری آنکھ آئی ہے تو پٹی کیوں لگا ہے؟ ہٹا پٹی۔ جب پٹی ہٹائی تو گئی ہوئی آنکھ واپس آ گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے والے ہیں۔ اللہ نے بہرحال وقت بہت ہو رہا ہے، صبح کی میری فلائٹ ہے حیدرآباد سے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔